اس کے بعد سے کہہ بھی رہا ہوں، لکھ بھی رہا ہوں، بار بار لکھ رہا ہوں کہ پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان ایک مسٹرسٹ ہے، ایک عدم اعتماد ہے۔ پاکستان کی حکومت نے 9/11 کے بعد جو طالبان کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا، خاص طور پہ ان کے جو امبیسڈر تھے پاکستان میں ملا عبدالسلام ضعیف، جس طریقے سے ان کو اگر آپ نے ان کے ساتھ ڈبل گیم کی تو طالبان نے آپ کے ساتھ ڈبل گیم کی۔ جب آپ نے ان کو ویسٹ کے سامنے پریزنٹ کیا پلیٹ میں رکھ کے کہ ہاں بھائی ہم آپ کو پیس ڈیلیور کریں گے، تو وہ بےچارے جو ہیں وہ آپ کے پیچھے خاموشی سے چلتے رہے۔ جب دوحہ ایگریمنٹ ہو گیا اور امریکہ نے اپنی فوجیں نکال لی تو پھر وہ گھس گئے کابل میں۔ اب وہ آپ کی بات نیشن کی ایک تازہ رپورٹ آئی ہے جس کے اندر انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ 3 سے لے کے 5,000 تک ٹی ٹی پی کے جو جنگجو ہیں وہ اس وقت موجود ہیں، اور مطلب مختلف قسم کی وہ کارروائیاں بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ تھا ہمارا، اور جو ہماری کیلکولیشن تھی کہ وہ ہمارے حق میں ہمارے پاکستان کے مفادات کو آگے بڑھائیں گے خطے میں، وہ معاملہ اس کے برعکس الٹ ہو گیا ہے۔ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں، اور پھر سولنگی صاحب سے پوچھوں گا کہ کوئی سوال ہوا تو پھر آپ کو اجازت۔ اور اچھا رضا بھائی دیکھیں، میری اس پہ جو اوپینین ہے نا، اس کے بعد سے کہہ بھی رہا ہوں، لکھ بھی رہا ہوں، بار بار لکھ رہا ہوں کہ پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان ایک مسٹرسٹ ہے، ایک عدم اعتماد ہے۔ پاکستان کی حکومت نے 9/11 کے بعد جو طالبان کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا، خاص طور پہ ان کے جو امبیسڈر تھے پاکستان میں ملا عبدالسلام ضعیف، جس طریقے سے ان کو گرفتار کیا گیا اور پھر ان کے کپڑے اتار کے امریکہ کے حوالے کیا گیا، اور پھر عبدالسلام ضعیف صاحب نے ایک کتاب لکھ دی، اس کتاب میں ساری تفصیل لکھ دی۔ تو پچھلے 20-22 سال میں جو طالبان گروم ہوئے ہیں، وہ بچہ جو 2001 میں یا 2 میں 5-6 سال کا تھا، اور آج وہ ایک نوجوان فٹ سولجر ہے طالبان کا، اس نے اگر کوئی چیز پڑھی ہے تو وہ ملا عبدالسلام ضعیف کی کتاب پڑھی ہے، اور اس نے دیکھا ہے کہ یہ پاکستان جو ہے یہ ایک طرف کہتا تھا کہ طالبان کو انگیج کرو، اس کے ساتھ مذاکرات کرو، دوسری طرف ہمارے خلاف آپریشن ہوتے تھے۔ ملا عبدالغنی برادر صاحب جو ہیں وہ پاکستان کی جیلوں میں رہے، ان کے بہت سے رہنما ہماری جیلوں میں ان کی موت واقع ہو گئی۔ یونائٹڈ نیشن کی یہ جو تازہ رپورٹ آئی ہے، یہ بھی ایک میرے خیال میں آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے کہ ان کے بہت سارے لوگ بارڈر کے دونوں طرف موجود ہیں، اور آپس میں ان کے رابطے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ شاید کسی حد تک نہیں بلکہ بہت حد تک ان کی کنیکٹیویٹی افغان طالبان جو اس وقت حکومت میں ہے افغانستان میں ان کے ساتھ بھی ہے، اور یقیناً دونوں ایک طرح کی خیالات رکھتے ہیں، ایک طرح کی آئیڈیالوجیز رکھتے ہیں، تو میرے خیال میں ان کا رابطہ ہونا یا ایک دوسرے کے لیے سپورٹ کرنا یہ خارج از امکان نہیں ہے۔ بالکل میں کہتا ہوں کہ یہ چیز درست ہے، اور وہ کریں گے بھی، کیونکہ یہی لوگ امریکہ کے خلاف ان کے ساتھ لڑے تھے۔ انہوں نے اپنے لوگوں کی، بہت سارے لوگ جو ہے ان کے مطلب امریکن جو اٹیکس ہوا کرتے تھے، ڈرون اٹیکس ہوں یا پھر باقی آپریشنز ہوں، اس میں مارے بھی جا چکے ہیں۔ لیکن اب بھی ایک بڑی تعداد، 5,000 میرے خیال میں ایک بڑا نمبر ہے کہ یہ لوگ موجود ہیں پاکستان کے مختلف علاقوں میں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ الارمنگ ہے یقیناً، کیونکہ یہ بڑے جسے کہتے ہیں کہ ہر قسم کا ویپن یہ رکھتے بھی ہیں، ہر قسم کا ویپن یہ چلا بھی سکتے ہیں، اور تقریباً آپ نے ان کے ساتھ ڈبل گیم کی تو طالبان نے آپ کے ساتھ ڈبل گیم کی۔ جب آپ نے ان کو ویسٹ کے سامنے پریزنٹ کیا پلیٹ میں رکھ کے کہ ہاں بھائی ہم آپ کو پیس ڈیلیور کریں گے، تو وہ بےچارے جو ہیں وہ آپ کے پیچھے خاموشی سے چلتے رہے۔ جب دوحہ ایگریمنٹ ہو گیا اور امریکہ نے اپنی فوجیں نکال لی تو پھر وہ گھس گئے کابل میں۔ اب وہ آپ کی بات نہیں سنتے، اب آپ ان سے کہتے ہیں کہ بھائی جان یہ آپ ٹی ٹی پی کو کنٹرول کریں، لیکن ٹی ٹی پی اور افغان طالبان ایک ہیں۔ آپ ان سے کہتے ہیں بھائی آپ ڈیورنڈ لائن کو مان لیں، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور جو ابھی انہوں نے تھوڑے دن پہلے کرم میں کیا ہے پاکستانی فوجیوں کے ساتھ، بڑا وہ قابل افسوس ہے۔ اور ابھی مجھے پرسوں کچھ فوٹیجز ملی ہیں جس طریقے سے ٹی ٹی پی جو ہے وہ لیزر گنز کے ذریعے
ہمارے فوجی جو ہیں ان پر جس طریقے سے حملے کر رہے ہیں، تو مجھے تو نہیں لگتا کہ آنے والے دنوں میں کوئی معاملات ان کے ساتھ بہتر ہوں گے۔ دیکھیں آپ نے 9/11 کے بعد جو پالیسی بنائی تھی، پھر آپ نے جس طریقے سے پاکستان میں ڈرون اٹیکس کروائے، اس سے ایک ایسی نسل جو ہے وہ اس نے جنم لیا ہے اور وہ جوان ہوئی ہے جو بہت زیادہ ریڈیکلائزڈ ہے، جو بہت زیادہ اینٹی پاکستان ہے، اور اسی نسل کا جو سولجر ہے وہ خواہ افغان ہے یا وہ پاکستان کے قبائلی علاقے کا پشتون ہے، وہ آپ سے نفرت کرتا ہے۔ اب آپ پتہ نہیں کیا سوچ کے پلیٹ میں رکھ کے امریکہ کو دکھا رہے تھے کہ بھئی یہ ہمارے ذریعے آپ ان سے مذاکرات کر رہے ہیں، تو آپ نے وہ پہلی غلطی اسی وقت کر دی تھی۔ چلے اس کے بعد جب طالبان نے ٹیک اوور کر لیا کابل، تو اس کے بعد پھر یہ بیان دینے کی کیا ضرورت تھی کہ دے ہیو بروکن دی شیکلز آف سلیوری۔ وہ جو بیان ہے وہ بیان دینے سے پہلے آپ کو سوچنا چاہیے تھا کہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ تو اب اگر انہوں نے امریکہ کی غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی کہ ہم آپ کی غلامی کی زنجیریں بھی توڑیں گے۔ بالکل، یہ اب وہ غلامی کی زنجیریں کس چیز کو سمجھتے ہیں، یہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ ہمارے مقتدر لوگ آپس میں سر جوڑ کے بیٹھیں اور فیصلہ کریں۔ تو پہلے بھی پالیسی جو تھی بیفور دی ٹیک اوور آف کابل، آپ کی پالیسی جو ہے وہ اس میں کنٹراڈکشنز تھیں، تضادات تھے، اور اس کے بعد جو آپ کی پالیسی تھی اس میں بھی کنٹراڈکشنز تھیں، تضادات تھے، اور اب اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے تو مہربانی ہوگی کہ آپ یہ تضادات ختم کریں اور اپنی پالیسی کو ری تھنک کریں۔ بالکل بالکل۔ تو حامد صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آپ اسکرین پہ واپس کب آ رہے ہیں؟ ٹی وی کی اسکرین پر بہت لوگ جو ہیں وہ اس کا ذکر بھی کیا، ہم سب کہہ رہے ہیں، اور باقاعدہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک اچھی خاصی کیمپین ہے اس وقت کہ حامد میر کو واپس رہا کرو۔ تو دیکھیں رضا بھائی، میں کافی دنوں سے مختلف ٹی وی شوز پہ آ رہا ہوں، آسمہ شیرازی صاحبہ کے شو پہ آیا، نسیم زہرا صاحبہ کے شو پہ آیا، جاوید چودھری صاحب کے شو پہ آیا، اور بھی بہت سے شوز پہ میں آ رہا ہوں۔ جیو پہ میں ابھی تک نہیں آیا، تو یہ آپ کو جیو والوں سے پوچھنا چاہیے کہ بھئی اگر میرے پر پابندی تھی تو وہ پابندی جو ہے وہ باقی ٹی وی چینلز پہ تو ختم ہو گئی ہے، تو آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ جب آپ ان سے پوچھ لیں گے پھر میں بھی آپ کو بہت کچھ بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے، آپ نے بال میری کورٹ میں ڈال دی ہے۔ بہرحال جی، لیکن یہ مالک کے پروگرام میں آپ گئے تھے، میں نے یہ پوچھ لوں وہ اس میں کیا ہوا تھا، وہ کیوں جگہ جگہ بند ہو گیا تھا؟ اچھا خاصا دیکھیں مالک صاحب کے پروڈیوسرز کو کوئی فون آیا تھا، ان کی مینجمنٹ کو کوئی فون آیا تھا، تو ویسے ہی فون جو ہیں وہ باقی چینلز کو بھی آتے رہے ہیں۔ اب میں نے شاید پہلے جو ہے وہ ذرا آپ کو محتاط جواب دیا ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آسمہ شیرازی صاحبہ کے شو پہ میں جب آیا تو فواد چودھری صاحب نے ان کی مینجمنٹ کو فون کیا کہ آپ کو انہیں نہیں بلانا چاہیے تھا۔ تو ایک وہ جو فون تھا اس سے مجھے یہ فائدہ ہو گیا کہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ بھائی یہ جو تاثر دیتے رہے ہیں، پہلے فواد چودھری صاحب کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ بھئی ہمیں نہیں پتا پابندی کس نے لگائی ہے، تو اس میں تو فواد چودھری صاحب بھی انوالو ہیں۔ آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کرپیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے۔ دھنیہ واد، جے ہند۔